وہ بھی مجاہدہ چاہتا ہے. ہاں، یہ امت جب تک مجاہدے کے ساتھ تھی تو یہ امت دنیا میں سرفراز تھی، کامیاب تھی. جب تک بھی یہ تھی مجاہدے کی صفت کے ساتھ تھی. تو صحابہ کی جماعتیں دنیا میں سفر کر رہی تھی. حجاز سے نکل کر وہ حجاز کے مختلف علاقوں میں، اور پھر وہاں سے آگے بڑھتے 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 پوری دنیا میں گئے، سفر کرتے ہوئے. اور پوری دنیا میں جا کر انہوں نے اللہ کے کلمے کو بلند کیا. پوری انسانیت کے ساتھ ہمدردی کی، خیرخواہی کی، انسانوں کو جینے کا طریقہ سکھایا. جینے کا طریقہ انہوں نے بتایا، کس طرح رہنا ہے، بھائی بھائی بن کے رہنا ہے، حقوق ادا کرنے ہیں، ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار، پڑوسی، چھوٹے بڑے. ایک مبارک زندگی لے کر وہ دنیا میں گئے. تو جب تک امت اس صفت کے ساتھ تھی، دین کے خاطر، اللہ کے خاطر وہ کھڑی تھی، تو وہاں تک یہ امت سرفراز تھی، کامیاب تھی، سربلند تھی. اور جب دھیرے دھیرے یہ مجاہدے کی صفت ختم ہوئی، لوگ عیش و عشرت میں پڑ گئے، مال دولت آ گیا، فراوانی ہو گئی، مکانات ہو گئے بڑے بڑے، اور اس میں عیش و عشرت کا سامان آ گیا، تو دھیرے دھیرے اس کے اندر سے یہ صفت جوہد ختم ہو گئی. مجاہدے کی صفت، دھوپ برداشت کرنا، سردی برداشت کرنا، اور بارش برداشت کرنا، ایسے مختلف قسم کی ناگواریوں کو جھیلنا اللہ کے لیے، جب یہ صفت امت میں سے ختم ہوئی تو پھر چاہے آج دیکھیں امت کے پاس مال ہے، پیسہ ہے، حکومتیں ہیں، لیکن دین کی حقیقت نہیں ہے. دین کی حقیقت کہ اپنی نیند قربان کر کے فجر میں آنے کی طاقت نہیں ہے. بہت سارے 4 وقت کے نمازی ملیں گے، آپ 4 وقت پڑھتے، لیکن فجر میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنا قربانی دینے کا داعیہ نہیں ہے کہ وہ نیند قربان کر کے مسجد آ جائے. یا سردیوں میں سردی برداشت کرنے کا داعیہ نہیں اندر. بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو روزہ موسم کی وجہ سے چھوڑ دیں کہ بہت گرمی، کہ وہ طاقت اندر سے جب نکلی تو فرائض پر قائم رہنا مشکل ہو گیا. دین کے جو اعمال ہیں وہ مجاہدے کے ساتھ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزوں کو کسی ایک مہینے کے ساتھ مختص نہیں کر دیا موسم کے حساب سے. کبھی رمضان گرمی میں ہے، کبھی بارش میں ہے، کبھی سردیوں میں ہے. حج کبھی گرمی میں آتا ہے، کبھی بارش میں ہے، کبھی سردیوں میں ہوگا. نمازوں کے اوقات میں دیکھیں کہ گرمیوں میں دوپہر میں کیسی سخت دھوپ ہے، لیکن ظہر کا وقت تبدیل کیا. بولو نا کہ گرمی آئی ہے تو چلو ظہر کو عصر کے ساتھ پڑھ لیں گے، اور سردیوں میں جو ہے فجر میں بڑی مشکل رہتی ہے تو عشاء کے ساتھ فجر پڑھ لیں. بلکہ اس کے اوقات کی تعیین کر کے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین پر وقت متعین کے ساتھ فرض کی گئی. روزوں کو موسم کے ساتھ نہیں جوڑا، ہر موسم میں رمضان آتا ہے. کبھی تو سردیوں میں 12 ہی گھنٹے ہیں، اور کبھی گرمیوں میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے اور بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ چیز اس صفت کے ساتھ، ہاں جب تک یہ امت اس صفت کے ساتھ تھی سربلند تھی، عزت کے ساتھ تھی دنیا میں. شمشیر و سنا اول کی اس صفت کے ساتھ تھی، وہ مجاہدے کے ساتھ تھی اللہ کے نام پر. طاؤس و ربا آخر، اور جب وہ طاؤس و ربا میں پڑ گئی، عیش و عشرت میں پڑ گئی، کھانے پینے میں، آرام راحت کے نقشوں میں، تو پھر وہ زوال پذیر ہو گئی. تو اس محنت سے تو دوبارہ وہ صفت کو اجاگر کرنا ہے اپنے اندر، اور پھر امت کو دعوت دینی ہے ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، آخرت کی.
اور اللہ کے نام پر جان و مال لگانے کی کہ دوبارہ امت اس سطح پر پہنچ جاوے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس سے؟ تو ایک موقع پر یہی فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ امت دوبارہ اس سطح پر آ جاوے جس سطح پر امت کو حضور علیہ السلام چھوڑ کر گئے، کہ وہ قربانی کی اعلیٰ سطح پر چھوڑ کے گئے تھے، 5 وقت کے نمازی چھوڑ کر گئے تھے، اور امت کو بااخلاق چھوڑ کر گئے تھے. ایثار و ہمدردی کے جذبے پر تھی امت، اپنے آخرت کی فکر کے ساتھ تھی امت، اس سطح پر چھوڑ کے گئے تھے. ایمان، اعمال اور معاشرت کے حسن معاشرت پر چھوڑ کے گئے، ایک اچھی پاکیزہ معاشرت پر امت کو چھوڑ کے گئے. تو دوبارہ زندگی کے ان تمام شعبوں میں وہ کیفیات وجود میں آ جائے جہاں وہ تھے وہاں ہم نہیں جا سکیں گے. وہ بڑے اوپر کے درجے پر تھے، لیکن ہم کو انہی کی نقل اتارنے کو کہاں ہے؟ کس کی نقل کرنے کو کہا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اور صحابہ کی، کہ ان کی نقل اتارے ایمان میں، نماز میں، علم میں. انہی کے پاس سے علم ہمارے پاس آیا ہی، اخلاق میں اور کیفیات میں ان کی نقل اتاریں گے. وہ بہت اوپر تھے، بڑے اونچے درجے پر تھے، لیکن ان کی نقل کرتے 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 بھی اگر ہم دنیا سے گئے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ان کے ساتھ کھڑا کر دے گا. اس کی دعا مانگی ہے کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ حشر ہو جائے. یہ اندر کا ہمارا داعیہ اور جذبہ. جب یہ ہوگا تو پھر کسی بھی قسم کی قربانی جو ہے وہ ہم کو جسم پر مشقت تو ہوگی. ایسے ابھی میں نے عرض کیا کہ مزدور اس وقت مزدوری کر رہا ہے تو اس کے جسم کو مشقت تو ہو رہی، پسینہ نکل رہا ہے، لیکن اس کو شام کو 700-800 روپے کی امید ہے، اس لیے کام پورا کرنے میں لگا ہوا. کھیت میں جو مزدور کام کر رہے ہیں ان کو شام کو امید ہے 500 روپے ملنے کی، اس لیے وہ لگا ہوا ہے کام. بسوں میں، ٹرینوں میں سفر کر رہے اس وقت جو لوگ ہیں ان کو بھی گرمی لگ رہی ہے، پسینہ ان کو بھی آ رہا ہے، لیکن وہ جن کاموں کے لیے نکلے ہیں، جو ان کے مقاصد و اہداف ہیں، وہ پورے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے سفروں سے، تو وہ سفر کر رہے ہیں. جب ہمارے مقاصد و اہداف پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے تو ہم پیچھے ہٹ نہیں کریں گے کہ ہمارے مقاصد اہداف کیا ہیں. ہمارے مقاصد اور ہمارے اہداف جو ہیں وہ اپنی ذات سے مکمل دین پر عمل کرنا، یہ ہمارا مقصد ہے اس دنیا میں. اور امت بھی اس سطح سے دین پر عمل کرنے والی بن جاوے، وہ ہمارا ہدف ہے.